السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں یہ واقعہ ہارر سٹوریز راہل یوٹیوب چینل پہ۔ امید کرتے ہیں آپ بخیر ہوں گے اور واقعوں کا لطف لے رہے ہوں گے۔ آج کا واقعہ جنہوں نے ہمیں بھیجا ہے ان کا نام فیض وحید ہے۔ فیض وحید مکن پور کے رہنے والے ہیں۔ فیض اپنی بیوہ بہن اور اس کی 2 بیٹیوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ فیض کا مکان خود کا ذاتی مکان ہے اور ان کے والدین کی وفات کے بعد ان کی تعلیم ادھوری رہ جاتی ہے، اور گھر کے خرچ پورے کرنے کے لیے فیض ایک گراج میں گاڑی بنانے کا کام کرنے لگتا ہے۔ گراج میں اس کے محلے کے اور بھی لڑکے کام کرتے تھے۔ گھر کے خرچ بہت زیادہ تھے اور آمدنی بہت کم تھی۔ بہن کی 2 بیٹیاں، جن میں سے بڑی بیٹی لائبہ اور چھوٹی بیٹی رضا تھی۔ لائبہ 5ویں جماعت میں پڑھتی تھی اور چھوٹی بیٹی رضا 3 سال کی تھی۔ گھر کے تمام خرچے، اس کے علاوہ فیض کی بھانجی لائبہ کے اسکول کی فیس کا سارا خرچ فیض کے ہی ذمے تھا۔ جیسے تیسے کر کے بس گھر کا گزارا چل ہی رہا تھا۔ فیض کی بہن چاہتی تھی کہ وہ کہیں کام کر لے، لیکن 3 سال کی بچی کو چھوڑ کر وہ کہیں کام کرنے نہیں جا سکتی تھی۔ اسی لیے گھر کا خرچ بہت مشکلوں سے چل رہا تھا، کیونکہ ساری ذمہ داری فیض کے کندھوں پر تھی۔ فیض کا گھر جس گلی میں پڑتا تھا اس کے بغل میں ایک اور گلی پڑتی تھی۔ اس گلی میں کسی کا مکان نہیں تھا، بس ایک بہت پرانا اسکول تھا جو کہ بند ہو چکا تھا۔ لوگ الگ الگ طرح کی قصے کہانیاں بتاتے تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ اس اسکول میں آگ لگ گئی تھی اس لیے اسکول بند ہو گیا۔ کوئی کہتا تھا کہ اس اسکول کی مرمت کے دوران کوئی مزدور گر کے مر گیا تھا، تو کوئی کہتا ہے کہ اس اسکول میں کوئی ایک بند کنواں ہے جو اس لیے بند کر دیا گیا ہے کیونکہ اس میں کوئی بچہ گر گیا تھا۔ سب الگ الگ طرح کی باتیں بتاتے تھے، لیکن ایک بات کی تو سبھی نے تصدیق کی تھی کہ اس اسکول میں کسی غیر مرئی مخلوق کا بسیرا ضرور ہے۔ اس لیے کیونکہ ایک تو وہ اسکول بہت پرانا تھا، نہ وہاں کوئی آتا جاتا تھا، اور وہ کئی سالوں سے بند بھی پڑا تھا۔ اسکول کی دیواروں پر کہیں کہیں کو دراریں تھیں، کہیں پر پلاسٹر اکھڑ کر گر چکا تھا۔ دیواروں پر شدید دیمک لگی رہتی تھی۔ بڑے بڑے جالے جو کلاس کی کھلی کھڑکیوں سے صاف واضح ہوتے تھے۔ رات کے وقت کوئی بھی اس گلی سے گزرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ کوئی کہتا تھا کہ کسی کو کلاس میں کھڑکی سے جھانکتا ہوا کوئی بچہ دکھائی دیا ہے جو ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف بلاتا ہے، تو کبھی اسکول کی باؤنڈری سے جھانکتا کوئی کالا سایہ دکھائی دیتا ہے۔ کسی کو تو اسکول کی چھت پر 2-3 لمبے قد کے آدمی ہاتھوں میں مشال لیے دکھتے ہیں۔ یہ سب باتیں فیض نے بھی سنی تھیں، لیکن وہ ان سب باتوں پر بالکل بھی یقین نہیں کرتا تھا اور نہ ہی کسی غیر مرئی مخلوق کے وجود کو مانتا تھا۔ لیکن اس واقعے کے بعد اس کو ان سب باتوں پر ایسا یقین ہوتا ہے کہ وہ آج کی تاریخ میں بہت پختہ ہو چکا ہے۔ فیض جس گاڑی بنانے کے کارخانے میں کام کرتا تھا، وہاں جو لڑکے اس کے محلے کے تھے ان کا نام تھا انور، زاہد اور طارق۔ ان تینوں کے حالات بھی فیض کی ہی طرح تھے۔ سب کی اپنی اپنی مجبوریاں تھیں۔ وہ لوگ بھی اس اسکول سے جڑی باتیں سن چکے تھے اور ان باتوں پر نہ صرف یقین کرتے تھے، بلکہ انور تو یہ بھی دعویٰ کرتا تھا کہ اس نے وہاں اسکول کی باؤنڈری سے جھانکتا ہوا کالا سایہ بھی دیکھا ہے،
اور زاہد اور طارق بھی اس کی بات سے اتفاق رکھتے تھے، اور ان لوگوں میں جب بھی اس موضوع پر بات ہوتی تو فیض کا نظریہ سب سے جدا ہوتا تھا، اور پھر بہت لمبی بحث چھڑ جاتی۔ اور ایک بار ایسا ہی ہوتا ہے، ان چاروں میں بحث شروع ہو جاتی ہے، اور بحث اس بات پر ختم ہوتی ہے کہ کارخانے کا مالک بھی وہاں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے بھی اس اسکول کی چھت پر مشال لیے ہوئے 3 لمبے قد کے آدمی دیکھے تھے، بلکہ میری گاڑی کے پیچھے بیٹھے میرے بھانجے نے بھی انہیں دیکھا تھا، اور میں نے پھر اپنی گاڑی کی جو رفتار بڑھائی ہے تو سیدھے گھر پر ہی گاڑی رکی ہے۔ اس دن کے بعد سے میں لانگ روٹ سے بھلے چلا جاؤں پر اس گلی سے نہیں گزرتا۔ وہاں اپنے مالک کی بات کو سن کے فیض خارج کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ببلو بھائی، یہ سب آپ لوگوں کا وہم ہے، آپ لوگوں نے جو باتیں سن رکھی ہیں وہی آپ کو دکھائی دیتا ہے، اور یہی ڈر آپ لوگوں کے اوپر حاوی ہوتا جاتا ہے، لیکن یہ سب ہمارے دماغ کا خلل ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اس پر ببلو بھائی کہتے ہیں کہ چلو اگر یہ بات ہے تو تم مجھے یہ ثابت کر کے دکھاؤ۔ میں تم سب کو یہ موقع دے رہا ہوں کہ جو کوئی بھی اس اسکول میں 2 راتیں رک کر دکھائے گا اسے میں 2000 روپے انعام میں دوں گا، اور اس کی تنخواہ 500 روپے اور بڑھا دوں گا۔ سب لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، لیکن چاہ کر بھی کوئی اس شرط کو ماننے کی ہمت نہیں کر پاتا ہے۔ تبھی فیض کہتا ہے کہ میں رہنے کو تیار ہوں، اور 2 راتیں کیا، میں تو 4 رات بھی رک سکتا ہوں، اور اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ تم لوگ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے اپنا نقصان کروا لوگے پر شرط میں شامل نہیں ہوگے۔ لیکن سب چپ چاپ بیٹھے رہتے ہیں اور اپنا ارادہ نہیں بدلتے۔ طارق، جو کہ ان تینوں میں فیض کا سب سے اچھا دوست تھا، وہ فیض سے کہتا ہے کہ چھوڑو یار، تم بھی کن چکروں میں پڑ رہے ہو، چلو مان لیا تم بہت بہادر ہو، اور یہ شرط ورط چھوڑو، تم ہی اپنے گھر کا اکلوتا سہارا ہو، کیوں اپنی بیوہ بہن اور ان کے بچوں کو امتحان میں ڈال رہے ہو۔ لیکن اب فیض پکا ارادہ کر چکا تھا۔ اتوار کو کارخانہ بند رہتا تھا، تو یہ طے ہوتا ہے کہ فیض سنیچر اور اتوار کی رات اس اسکول میں رکے گا، اور جب فیض وہاں جائے گا تو اس کی تصدیق کرنے کے لیے انور اور زاہد بھی جائیں گے، اور جب فیض اسکول کے اندر چلا جائے گا تو وہ دونوں اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے۔ جب سنیچر کا دن آتا ہے تو کارخانے کا کام ختم کر کے فیض اپنے گھر کے لیے نکل جاتا ہے، اس کے ساتھ انور اور زاہد بھی جاتے ہیں۔ گھر پہنچ کر فیض کھانا کھاتا ہے اور ایک تھیلے میں ایک چادر، موم بتی اور ماچس رکھ لیتا ہے، اور اپنی بہن سے کہتا ہے کہ دو دن کام زیادہ ہے، اس لیے سب لوگوں کو رات میں کارخانے میں ہی رکنا پڑے گا۔ وہ اپنی بہن کو شرط کے بارے میں کچھ نہیں بتاتا ہے۔ شرط کے مطابق انور اور زاہد فیض کے ساتھ اس اسکول کے پاس جاتے ہیں، اور فیض ان لوگوں کے سامنے اسکول کی باؤنڈری کود کر اندر چلا جاتا ہے۔ اس کے اندر جاتے ہی انور اور زاہد اپنے اپنے گھر نکل جاتے ہیں۔ فیض اندر جا کر سب سے پہلے اپنا تھیلا زمین پر رکھتا ہے، پھر اس میں سے موم بتی اور ماچس نکالتا ہے اور موم بتی کو جلا لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ اسکول کے اندر جاتا ہے اور دروازے پر دھکا مار کر اسے کھول لیتا ہے۔ پھر ایک کلاس میں جا کر اسے ایک میز دکھائی دیتی ہے، وہ اس پر موم بتی رکھ دیتا ہے، پھر وہیں زمین پر اپنی چادر بچھاتا ہے اور سوچتا ہے کہ ایک بار اسکول کا ایک چکر لگاتا ہوں اور پھر سارے کلاسز میں جاؤں گا، پھر کل خالی چھت پر جانا بچے گا۔
और फिर शर्त पूरी हो जाएगी। वो मोमबत्ती उठाता है और स्कूल के बाहर देखना शुरू करता है। अभी वो थोड़ी दूर ही चला था कि उसे लगता है कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। वो रुक जाता है। पीछे से आने वाले कदमों की आवाज़ भी बंद हो जाती है। उसे अपने आप पर हंसी आती है कि मैं भी इन लोगों की बातों में आकर वहम कर रहा हूँ। खैर, वो सोचता है कि स्कूल का बाहरी दौरा तो हो गया, बस वो गेट के बगल में जो कुआं है वो बड़ा है, और फैज़ उस कुएं के पास जाता है और अंदर जाकर देखने लगता है और झांकता है कुएं के अंदर। फिर खुद ही बड़बड़ाता है कि अरे ये कुआं तो सूखा पड़ा है। तभी उसे कोई पीछे से धक्का देता है, लेकिन वो खुद को संभाल लेता है। पलट कर देखता है तो ऐसा लगता है कि कोई बच्चा वहाँ हंसकर भागा है। वो फौरन ही उस बच्चे को देखने एक क्लास के अंदर चला जाता है। क्लास खाली पड़ा था, वहाँ कोई भी नहीं था। तभी बगल वाले क्लास में मेज़ पीटने की आवाज़ें आने लगती हैं, जैसे कि बच्चे कस कस के मेज़ पीट रहे हों। वो फौरन ही बगल वाले क्लास में चला जाता है, लेकिन वहाँ बिल्कुल सन्नाटा पड़ा था। फैज़ मोमबत्ती लेकर जिस क्लास में उसे सोना था वहाँ आ जाता है और मोमबत्ती को कोने में जो मेज़ थी उस पर रख कर लेट जाता है। एक तो गर्मी, उस पर ना पंखा चल रहा था ना ही खिड़की से हवा आ रही थी, क्योंकि कमरे बहुत अरसे से बंद थे, तो सीलन भी थी, उस पर बड़े बड़े जाले, धूल, मिट्टी। तभी फैज़ को ख्याल आता है कि अगर मैं ये शर्त जीत गया तो 2000 तो मिलेंगे ही, साथ में तनख्वाह भी बढ़ जाएगी। बस ये रात कट जाए। एक तो गर्मी इतनी हो रही थी, तभी खड़ की आवाज़ होती है और कमरे की छत पर लगा बरसों पुराना पंखा चलना शुरू करता है। फैज़ के जिस्म में एक सनसनी सी होने लगती है कि बिना बिजली के ये पंखा कैसे घूम रहा है। तभी उस पर गुनूदगी छाने लगती है, क्योंकि पंखा चलना शुरू हो जाता है और ठंडा भी हो गया था। उस पर सारा दिन की काम की थकान, फैज़ को नींद आ जाती है। उसे ऐसा लगता है कि वो चाह कर भी अपनी आंखें खोल नहीं पा रहा है। फैज़ जैसे ही गहरी नींद में सो जाता है, बस तभी छपाक की आवाज़ आती है, जैसे कि कोई आदमी बाहर कुएं में कूद गया हो। वो एकदम से उठकर बैठ जाता है। पंखा भी बंद हो चुका था। उसे लगता है कि शायद थकान से उसकी आंख लग गई थी और पंखा चलने का उसे वहम हुआ था। अब मोमबत्ती भी बुझ चुकी थी। वो सोचता है कि कुआं तो बिल्कुल सूखा पड़ा था, आखिर उसमें कौन कूदेगा। फिर सोचता है कि कहीं अनवर और जाहिद ये सब उसे डराने के लिए तो नहीं कर रहे हैं, ताकि वो शर्त हार जाए। वो सोचता है कि ये लोग अगर होंगे तो यहीं कहीं छुपे होंगे, और फिर फैज़ इन लोगों को ढूंढने के लिए बाहर निकल आता है। तभी उसकी नज़र स्कूल की छत पर जाती है। उसे वहाँ 2 लोग हाथ में मशाल लिए दिखाई देते हैं। वो फौरन ही स्कूल की सीढ़ियों की तरफ भागता है और छत पर चढ़ने लगता है। छत पर पहुंचकर फैज़ का हलक सूख जाता है और उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। उसके सामने 4 लोग हाथों में मशाल लिए खड़े थे। उनके चेहरे सियाह थे और कद लंबे। वो उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। फैज़ फौरन सीढ़ियों की तरफ भागता है। उसकी चप्पल भी वहीं गिर जाती है और वो किसी तरह वहाँ से भागकर नीचे आता है। फिर अपना सामान वहीं छोड़कर सीधे स्कूल की बाउंड्री के पास आता है और नीचे कूद जाता है। फैज़ बताता है कि वो चारों आदमी हाथों में मशाल लिए थे, अभी भी वहीं खड़े थे और उनका कद लंबा ही होता जा रहा था। इतना खौफनाक मंजर देखकर
फैज़ ये अच्छी तरह समझ जाता है कि इस स्कूल के बारे में जो बातें कही जाती हैं वो 100% सही थीं और सच्ची भी थीं। शर्त तो फैज़ हार ही चुका था, लेकिन गैर मर्ई मखलूक पर जो उसकी बेएतबारी थी वो यकीन में बदल गई। आज भी जब फैज़ वो मंज़र याद करता है तो उसे अपने ऊपर गुस्सा आता है कि मैंने ना शर्त लगाई होती और ना ही मेरा सामना ऐसी खौफनाक हकीकत से होता। दोस्तों, उम्मीद करते हैं वाक़या आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके भी ज़रूर बताएं और स्क्रीन पर दिए हुए ईमेल पर हमें ईमेल करें। अपने साथ पेश आए हुए किसी वाक़ये को ऑडियो में या लिखकर हमको ईमेल करें, हम उसको अपने चैनल पर ज़रूर पढ़ेंगे। तब तक के लिए नए वाक़ये का इंतज़ार करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।